أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس خالق اور مالک کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے یہ شریعت مطہرہ ہم سب کو یہ توحید کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ حضرات، پچھلے ہفتے ایک گمراہ مولوی کے سوالات اور اس کے جواب پر کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ سوال ایک ہی ہے، لیکن اس کو مختلف انداز سے مختلف قسم کے سوال بنائے گئے ہیں، اس لیے اس کا جواب بھی اسی انداز میں دینے کی ضرورت ہے۔ سوال آپ کو پھر یاد دلا دیتے ہیں۔ ایک قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، خود کو عالم دین کہنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جو لوگ مر جاتے ہیں ان سے مانگنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان کو حاجت روا ماننا، ان کو مشکل کشا ماننا، یہ شرک نہیں ہے، حتیٰ کہ گناہ بھی نہیں ہے۔ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس روئے زمین پر جو بدترین گناہ اللہ کے نزدیک ہے، جس کے کرنے والے پر جنت حرام ہو گئی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اس گناہ کا نام ہے شرک۔ اور یہ عالم دین خود کو کہتا ہے، اور کہیں اور کا نہیں، آپ کے شہر لکھنؤ کا ہے، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ وہ یہ کام مردوں سے مانگنا، مرنے کے بعد الاستمداد بعد الموت من الاموات یجوز لہ، مرنے کے بعد مردوں سے ان سے مانگنا، مدد طلب کرنا، یہ جائز ہے اور یہ شرک نہیں ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ حتیٰ کہ گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو رد کریں، کسی چیز کو حق صحیح مانیں، کسی چیز کو غلط مانیں۔ اللہ نے اور رسول اللہ نے ہر قسم کے مسئلے کا حل قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور اس قرآن کریم کے مسئلے کو کھول کر رسول اللہ نے احادیث کے ذریعے سے امت کو سمجھایا۔ اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے سمجھایا، اور صحابہ نے عمل کر دیا۔ پچھلے ہفتے یہ بات میں نے کہی تھی کہ نہ تو قرآن میں کہیں کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ مردوں سے مانگا جائے، اور نہ تو احادیث رسول میں ملتی ہے، اور نہ تو صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ کسی سے یہ عقیدہ نہیں ملتا ہے۔ اس کے باوجود ہندوستان میں ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس مسئلے میں گمراہی کا کام کر رہا ہے اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آئیے ہم سلسلے وار قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں، اور ہماری سمجھ سے نہیں
مولوی نے تو اپنی سمجھ سے سوال کیا اور اپنی سمجھ سے دلائل دیے ہیں، قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے تو اپنی سمجھ سے سمجھا ہے، حدیث پڑھی ہے تو اپنی سمجھ سے سمجھا ہے، اور ادھر ادھر کے ٹامک ٹوئیں حوالے دیے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ چاہے جتنے خطبے اس پہ لگ جائیں انشاءاللہ میں سب کا جواب دوں گا۔ ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ یہ مثال سنی ہے کہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، مطلب بات کہیں کی ہے، ہو کچھ رہا ہے، مسئلہ کہیں اور بیان کیا جا رہا، سمجھ کچھ اور ہے۔ نہیں، قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر سمجھنا ہے تو صحابہ کے دور میں جو ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے ویسے آج بھی امت کو سمجھنا پڑے گا۔ صحابہ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کیا ہے ویسے ہی آج سمجھنا پڑے گا۔ انہوں نے جو سمجھا ہے وہی پر آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ اپنی طرف سے اینچ پینچ لگا کر اس کو اپنے مسئلے کے لیے چنگم کی طرح سے کھینچ کر کسی چیز کو جائز اور کسی چیز کو ناجائز نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے قال الملا، جس کو بولتے ہیں نواں پارہ سورہ اعراف، اور آیت نمبر ہے 192 192، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، جو لوگ مرنے کے بعد کسی کو پکارتے ہیں وہ لوگ ان کی مدد نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں رکھتے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ پکارنے والوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور پکارنے والوں کی مدد تو درکنار ہے، دور کی بات ہے، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کو میں نے واضح کر کے بتایا تھا آپ کو کہ مرنے کے بعد انسان اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، اپنے جسم پر چادر بھی نہیں ڈال سکتا، خود سے غسل کر کے اپنی قبر میں خود نہیں جا سکتا، لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، زندوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور زندہ لوگ اس کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، کاندھے پر اٹھاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، قبرستان تک لے کر جاتے ہیں اور اس کے لیے گڈھا کھودتے ہیں جس سے ہم قبر کہتے ہیں، اور اس قبر میں بھی اس کو وہاں لے جا کر رکھنے کے بعد میں چارپائی سے اتر کر خود نہیں جاتا ہے، بلکہ لوگ مل کر، اس کے گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ، محلے کے لوگ مل کر اس کو اتارتے ہیں، اور اتارنے کے بعد بھی وہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے کفن میں جو بندھن بندھے ہوتے ہیں سرہانے، پیتیانے اور بیچ میں، ان بندھنوں کو کھولنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے۔ وہ بندھن بھی قبر میں اتارنے والے لوگ اس کی قبر سے بندھن کھولتے ہیں، اور وہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کا رخ اگر قبلے کی طرف نہیں ہے تو لوگ اس مرے ہوئے انسان کی گردن کو گھما دیتے ہیں اور قبلہ رخ کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ محتاج ہے کہ اس کے اوپر لکڑیاں رکھی جائیں، اس کی قبر کو بند کیا جائے، اب بھی وہ محتاج ہے کہ اس کی قبر پر مٹی ڈالی جائے، ورنہ جانور اس کی قبر کو کھود کر اٹھا لے جائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جسے آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں اور دل اور دماغ سے سمجھتے ہیں، اس میں کوئی جھول ہے؟ اور یہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بات آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر مرنے والے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ روئی، حضرت عثمان روئے، حضرت عمر روئے، حضرت ابوبکر روئے، معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ صحابہ کی پوری جماعت خوب روئی، اور حضرت فاطمہ نے تو یہاں تک کہا یا ابتا، ہائے میرے بابا جان۔ اور آج کے بعد اس گھر میں جبرائیل کا آنا بند ہو گیا۔ نبی زندہ تھے تو جبرائیل آتے تھے، نبی کا انتقال ہوا تو جبرائیل کا آنا بند۔ نبی کے انتقال کے بعد قرآن کی کوئی آیت اتری کیا؟ اتری نہیں اتری۔ کیوں؟ اب نبی اس دنیا میں
نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ہیں، اللہ کی جنتوں میں ہیں، اللہ کے فضل اور کرم میں ہیں، ان کو دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں وہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو خود محمد الرسول اللہ کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو ان کے پیارے حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو سنن ابن ماجہ کے اندر منقول ہیں، محدثین نے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر کو خبر ملتی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اور آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، اور بوسہ لینے کے بعد میں باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور منبر پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ۔ فرماتے ہیں سن لو لوگوں، من کان منکم یعبد محمدا، یا لوگوں سن لو، جو شخص تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد کو حاجت روا سمجھتا تھا، محمد کو مشکل کشا سمجھتا تھا، محمد کو بڑی اور بنی اور بگڑی بنانے والا سمجھتا تھا، فإن محمدًا قد مات۔ مات کا مطلب کیا ہے؟ موت۔ موت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ۔ پوچھو اس مولوی سے جو اپنی مرضی کے عقیدے بیان کرتا ہے، جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے، جو احادیث رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو صحابہ اکرام کے عقیدوں پر ضرب لگاتا ہے، یہ عقیدہ کس کا ہے کہ محمد مر گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ یہ عقیدہ خود محمد رسول اللہ کا تھا۔ انک میت وانہم میتون، سورہ زمر کی آیت نمبر 23ویں پارے کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی تجھے بھی مرنا ہے اور تیرے حوالی جو آس پاس ہیں انہیں بھی مرنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا معبود مر گیا۔ یہ کس کے بارے میں ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ محمد رسول اللہ کا، اور محمد رسول اللہ کے بعد ساری کائنات میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اس سورج نے حضرت ابوبکر صدیق سے افضل انسان نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ کو سنیے گا، غور سے اپنے دماغ میں یہ بات بھریے گا۔ نبیوں کے بعد پوری کائنات میں آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک کوئی انسان ابوبکر صدیق سے افضل نہ اس سورج نے دیکھا، نہ اس آسمان نے دیکھا، نہ اس زمین نے دیکھا۔ یہ وہ شخصیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی، تو بے شک اللہ زندہ ہے، لا يموت ابدا، اسے کبھی بھی موت آنے والی نہیں ہے۔ جو مر جائے وہ معبود نہیں ہے، اور جو زندہ ہے اسی کا نام معبود ہے، اور معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ وہ معبود حقیقی ہے، سچا معبود ہے۔ تو فرمایا اس آیت میں، آیت نمبر 192 میں سورہ اعراف میں، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ پکارنے والوں کی مدد تو کر ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 193، اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر یہ زندہ ہوتے، آپ لوگ زندہ ہیں نا، زندہ ہے نا، میری باتیں آپ کے کانوں میں آ رہی ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں نا، مجھے سن رہے ہیں، سب کچھ کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ زندہ ہیں، مرنے کے بعد میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، میں جو آپ سے ہدایت کی باتیں کر رہا ہوں، جو قرآن بیان کر رہا ہوں، وہ آپ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ قرآن مرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر تم انہیں ہدایت پر بلاؤ، ہدایت کے لیے بلاؤ،
ان سے ہدایت کی گفتگو کرو یا ان سے اپنے لیے ہدایت مانگو، کیا ہوگا؟ لا یتبعکم، وہ تمہاری بات سنیں گے نہیں، تمہاری اتباع ہی نہیں کریں گے، تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تمہاری بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور سواء علیکم، اور تمہارے لیے یہ بات برابر ہے، ادعوتموہم ام انتم صامتون، ادعوتموہم ام انتم صامتون، چاہے ان کو پکارو چاہے نہ پکارو، چاہے خاموش رہو، صامتون، بند کر لو اپنا منہ، برابر ہے یہ معاملہ۔ مردوں کو پکارنا اور نہ پکارنا یہ برابر ہے، کیونکہ پکارو گے تب بھی نہیں سنیں گے، نہیں پکارو گے تب بھی نہیں سنیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میں لفظی ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں قرآن کا۔ ان تدعوہم الی الہدی، ان حرف شرط ہے، اگر انہیں ہدایت کے لیے بلاؤ گے لا یتبعکم، تمہاری بات کو نہیں سنیں گے، تمہاری اتباع نہیں کریں گے۔ سواء علیکم، تمہارے لیے تو برابر ہے، ادعوتموہم، چاہے ان کو پکارو چاہے نہ پکارو، ام انتم صامتون، چاہے تم خاموش رہو، یہ تمہاری بات کو سننے والے نہیں ہیں۔ اب سوال اس مولوی کا ہے کہ وہ دلیلیں کہاں سے لاتا ہے، میں اس کی دلیلوں کا ذکر کروں گا اس کے بعد، جو اور خطبے ہوں گے اس تعلق سے، تاکہ آپ لوگوں کے عقیدے بھی درست رہیں، آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے متھا نہ ٹیکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 194 194 اور اسی آیت میں، اسی صورت میں، اسی پارے میں، 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، یہاں ایک بڑا باریک سا کچوکا لگایا جاتا ہے، شیطان کے سر نزغہ دیا جاتا ہے شیطان کی طرف سے، کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ تو من دون اللہ سے مراد کیا لیتے ہیں وہ لوگ؟ کہتے ہیں یہ آیت تو بتوں کے بارے میں نازل کی گئی ہے۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل کی گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو بتوں کے بارے میں نازل کی گئی ہے نا۔ اچھا، اگر ان کی اس بات کو بالفرض، اولاً تو ہے نہیں ایسا، لیکن اگر مان بھی لیا جائے، ہے نا، تو جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا وہ کسی پتھر کی پوجا کرتے ہیں؟ کسی بھی مندر میں چلے جاؤ، کسی بھی شیوالے میں چلے جاؤ، وہاں پر جو مورتی ہوتی ہے، وہ مورتی کیا پتھر ہوتی ہے؟ نہیں، وہ پتھر کی شکل کسی شخصیت کے بارے میں ڈھالی جاتی ہے۔ وہ ہنومان کی شکل بنائی گئی ہو، وہ کسی رام کی بنائی گئی ہو، وہ کسی دیوی کی بنائی گئی ہو، کسی جانور کی، کسی انسان کی بنائی گئی ہو، اصل پوجا ان سے پوچھو تم پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں نہیں، ہم ان پتھروں کی پوجا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پتھروں کی پوجا کرنی ہو تو اس ہندوستان میں ہمالیہ سے بڑا پتھر کوئی نہیں ہے، سارا ہندوستان 80-85 کروڑ جو ہندو ہے وہ سب ہمالیہ کی پوجا کرتا، کیونکہ اس سے بڑا پتھر، اس سے بڑا پہاڑ دنیا میں نہیں ہے، سب سے بڑا پہاڑ ہے، تو اس کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے کسی مذہب کے کسی بزرگ کی شکل کو بنا کر تراش کر پھر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ سائیں بابا ہو، وہ فلانے بابا ہوں، فلانے بابا بہت ہیں، کوئی گنتی نہیں ہے، 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، وہ سب کی پوجا کرتے ہیں، اور ہر پتھر کے پیچھے کسی انسان کا مجسمہ ضرور ان کے تصور میں ہوتا ہے، ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ ہم اس پتھر سے نہیں بلکہ اس پتھر کی شکل میں اس شخصیت کو یاد کر رہے ہیں۔ اگر بالفرض ان کی اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ تو بتوں کے لیے ہے، اچھا اسی آیت میں اگلا ٹکڑا ہے، اس کو نہیں پڑھتے، وہ اس کو نہیں بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں پڑھا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکارتے ہو وہ کون لوگ ہیں؟ عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ پتھر کو کبھی بندہ بولا گیا کیا؟ آج تک سنا کبھی کسی نے کسی پتھر کو بندہ بولا ہو؟ عباد، عبد، عبد کے معنی بندہ اللہ کا، اور عباد اس کی جمع ہے،
ہم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا، تم جن کو پکار رہے ہو عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے، تمہارے مثل کے انسان ہیں، بندے ہیں۔ اس قبر میں جو دفن ہے پیچھے دادا میاں کے نام سے، وہ کون ہے؟ پتھر ہے؟ خواجہ معین الدین کے نام پہ جو دفن ہے، علی ہجویری کے نام پہ جو دفن ہے، بغداد میں جو دفن ہے، حاجی علی پہ جو دفن ہے، وارث علی پہ جو دفن ہے، یہ پتھر ہے؟ ہمارے جیسے ہاتھ پیر نہیں تھے ان کے، ہمارے جیسی آنکھیں، کان، ناک، جسم، ہاتھ پیر سب نہیں تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، پاخانہ پیشاب نہیں جاتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، بچے نہیں ہوتے تھے، خاندان نہیں ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا؟ دیکھنے میں انسان لگتے تھے کہ نہیں؟ اور آج بھی جو ان کی تصویریں اور فوٹویں بنائی گئی ہیں، تصوراتی، خیالی، پرنٹنگ کر کے، کلرفل بنائی گئی ہیں، وہ سب کیا ہے؟ انسان نہیں لگتی، وہ انسانوں کی تصویریں نہیں دکھتی ہیں۔ قرآن کو کائنات کی کوئی طاقت، وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کبھی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، قرآن حق بولتا ہے اور قرآن سچ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، تم جن کو بھی میرے سوا، مجھے چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، وہ پتھر ہوں، وہ انسان ہوں، وہ زندے ہوں، وہ مردے ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے انسان، تمہارے جیسے بندے ہیں۔ اور فدعوہم، چیلنج اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یہاں، چیلنج دیا ایسے مولویوں کو جو امت کے کم علم لوگوں کو، جو قرآن پڑھنا نہیں جاتے، احادیث پڑھنا نہیں جانتے، دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ یہ تمہارے جیسے بندے ہیں، اور اگر تم پھر بھی نہیں مانتے ہو، جاؤ فدعوہم، جاؤ انہیں بلاؤ، پکارو، ان کو پکارو اپنی مدد کے لیے۔ دیکھو یہ جواب دیتے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ سنتے ہیں تو جواب دیں گے، جیسے آپ میری آواز سن رہے ہیں تو جواب دیں گے، اور اگر سنیں گے نہیں تو جواب ہے نا؟ جواب دینے کے لیے سننا ضروری ہوا کہ نہیں؟ آج تک کسی قبر سے جواب آیا؟ جھوٹے قصے بنا کر تو قبروں سے ہاتھ نکال دیے جاتے ہیں۔ 90,000 لوگوں نے ہاتھ کو دیکھا اور مصافحہ کیا، ہے نا؟ یہ جھوٹ بول کر جھوٹے قصے۔ ہم لوگ جھوٹے نہیں ہیں، اور ہم لوگ جھوٹ پر چلنے والے بھی نہیں ہیں۔ دلیل قرآن سے دو، دلیل محمد کے فرمان سے دو، دلیل صحابہ کرام سے دو۔ تمہاری عقل پہ ہم چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جن سے مانگا جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب غیر اللہ ہیں، اور اسی کا نام شرک ہے۔ ما ہوا شرک، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کیا ہے؟ عربی میں اس کا چھوٹا سا جواب دیا جاتا ہے، صرف العبادہ لغیر اللہ۔ یہ شرک کی مکمل تعریف ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ ما ہوا شرک، یہ ایک سوال ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے، صرف العبادہ لغیر اللہ، عبادت کو غیر اللہ کی طرف موڑ دینے کا نام شرک ہے۔ اور عبادت ہر وہ عمل جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہی صفت، وہی چیز ہو بہو کسی غیر اللہ کے لیے کریں، وہ پتھر ہو، پہاڑ ہو، سانپ ہو، دیوی ہو، دیوتا ہو، پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی ہو، اگر آپ نے وہ عمل جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہی کسی غیر کے لیے کرتے ہیں، تو آپ پرلے درجے کے پکے مشرک ہے، اور شرک اکبر کے مرتکب ہے، اور شرک اکبر کا مرتکب ملت اسلامیہ سے خارج رہتا ہے۔ اچھے سے یہ بات رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چیلنج دیا ہے، فدعوہم، جاؤ پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دے۔ بابا ہم کو لڑکا دے دو، بابا ہماری نوکری لگا دو، بابا ہماری مشکل دور کر دو، بابا ہمارا یہ کر دو، وہ کر دو۔ آج تک کسی کو جواب ملا کسی کو جواب؟ مردے بولا نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، مردے بولا نہیں کرتے، بولتے زندہ لوگ ہیں۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ ہماری قوم میں آج کل زندہ لوگ بھی مردہ ہو گئے، ڈنڈے پڑ رہے ہیں، کفار کی الغار ہو رہی ہے، پھر بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ وہ زندہ تو ہیں لیکن زندگی سے بیکار ہیں، بیزار ہے وہ۔
تو جاؤ پکارو ان کو، کیا وہ جواب دیں گے؟ فادعوہم فلیستجیبوا لکم۔ اگر میں اس مولوی کو بولتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ان سے حاجت روائی و مشکل کشائی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو قبول کرے اور کسی بھی قبر پہ جا کے جواب لا کر دکھا دے، میں بھی اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں بھی تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اگر کسی قبر سے جواب آ جاتا ہے اس مولوی کی پکار کا تو میں بھی اس کو مان لوں گا، لیکن یہاں اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم، پکارو اس قبر والے کو اور اس سے کہو جواب دے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ داڑھی ٹوپی کا نام، کرتے پائجامے کا نام عالم نہیں ہے۔ عالم نام ہوتا ہے اللہ کے قرآن کے جاننے والے کا، عالم نام ہوتا ہے محمد کے فرمان کو پڑھ کر سمجھنے والے کا۔ اپنی حکمت عملی اور اپنے دام فریب میں لوگوں کو ساتھ چرب زبانی کی وجہ سے پھنسا لینے کا نام عالم نہیں ہے، یہ دھوکہ دڑی کا نام۔ اس لیے اگر کوئی سچا ہے تو کسی بھی قبر سے، قبریں ہندوستان میں بھی بہت ہیں، قبریں پاکستان بنگلہ دیش میں بھی بہت ہیں، سعودی عرب میں بھی بہت ہیں، دنیا کے تمام ملکوں میں ہیں۔ جاؤ کسی کی بھی قبر سے آواز لگا کر دکھا دو کہ تمہاری بات کو وہ سنے اور تمہاری بات کا جواب دے دے۔ قیامت آ جائے گی لیکن جواب نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ اس بات کی دلیل بھی 26ویں پارے سورہ احقاف کے حوالے سے اگلے خطبے میں انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اپنانے والا، صحابہ سے محبت کرنے والا، ان کے فہم، ان کی سمجھ کے مطابق ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔